بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ان آیات میں ایک بہت اہم موضوع آ رہا ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اس طور سے جیسے رکھنا چاہیے، مراد میری یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی سچی کتاب یہ قرآن ہے، اگر قرآن کو نہ مانے، یہ دور جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور ہے، اس کو نہ مانیں، اللہ کے رسول کا انکار کریں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ پر وہ ایمان نہیں ہے جو مطلوب ہے۔ ایسے لوگ اگر کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، بظاہر کوئی نیکی کا کام ہے، صدقہ و خیرات ہے، کوئی خدمت خلق کا کام ہے، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس آیت میں اس کی وضاحت ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا طلبگار بنے گا، جس کا ہدف، جس کا مقصود دنیا کی زندگی اور یہاں کی زیب و زینت ہے، ساری توجہ اسی طرف ہے، اسی کو سمیٹنے پر ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں چکا دیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ اگر کوئی کام کریں، بھلا کام، نیکی کا کام، خدمت خلق کا کام، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کا حساب چکا دیتا ہے، یہیں پر کچھ نعمتیں ان کو دے دیں، یہیں پر کچھ عزت دے دی، مال اور اولاد کے حوالے سے کچھ ان کے اوپر جو ہے نہ فضل فرما دیا، تو یہیں پر وہ حساب بے باک ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں ان سے کوئی کمی نہیں کی جاتی، کوئی گھٹایا نہیں جاتا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے سوائے آگ کے۔ یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی یہاں پر کہ اگر مقصود یہ دنیا ہے تو پھر آخرت میں کچھ نہیں ہے، یہاں کیے ہوئے بظاہر نیک اعمال کی بھی اجرت انہیں اسی دنیا میں مل جائے گی، بدلہ مل جائے گا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کارگزاری انہوں نے اس دنیا میں اگر کوئی کی بھی تھی اچیومنٹ، تو وہ سب اکارت گئی، برباد ہوئی۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل، جو نیک کام کیے بھی تھے وہ سب نیست و نابود ہوئے آخرت کے اعتبار سے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، تو بھلا ایک شخص کے جو اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آ جاتا ہے ایک گواہ اللہ کی طرف سے۔ یہ الفاظ دیکھیں گے آپ کے اس صورت میں ریپیٹ ہوئے ہیں، جو شخص ایک روشن دلیل پر ہے، فمن کان علی بینۃ من ربہ، یہ گویا کیچ ورڈ ہے اس صورت کا، بار بار ریپیٹ ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اپنی فطرت، وہ جو فطرت جس کا ذکر آیا عہد الست میں، اس پر قائم ہے، اس کی فطرت سلیم ہے، مست نہیں ہوئی، غلط ماحول اور گناہوں کے اثرات سے پرورٹڈ نہیں ہوئی فطرت، تو وہ پہلے سے نور فطرت اس کا انٹیکٹ ہے، برقرار ہے، نیکی بدی کا شعور، تمیز اس کے اندر ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک گواہ آ جاتا ہے، شاہد۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی ہے، رسول ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تو اس طریقے سے نور فطرت اور نور وحی مل کر نور ایمان مکمل ہوتے ہیں۔ تو جو شخص بھی صدیقین ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ پہلے سے ان کا نور فطرت انٹیکٹ ہوتا ہے، اور رسولوں کا معاملہ بھی یہی ہے، اور ان کی قوم اس امر پر گواہ ہوتی ہے کہ ان کی ساری زندگی جو گزری ہے وہ ایک باکردار، نیک، صالح، صلح جو انسان، شرک سے مجتنب رہنے والا،
یہ وہ پہلے سے فطرت پر قائم ہوتے ہیں. تو افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص کے جو اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہے، اس کی فطرت جو ہے اس کا نور ابھی باقی ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے آتا ہے اللہ کی طرف سے ایک گواہ، ایک رسول. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب امام بھی تھی اور رحمت بھی. رہنما کتاب وہی تھی اور وہ رحمت اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ تھی، جیسے اب یہ قرآن ہے. آگے بات کو چھوڑ دیا کہ بات آدمی خود مکمل کر لے. ایک یہ شخص ہے اور ایک وہ شخص ہے جو دنیا ہی کا پجاری ہے، اس کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے وہ دنیا گھسیٹ رہا ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، دنیا کی چمک دمک جو ہے بس اسی سے اس کی آنکھیں چندھیائی ہوئی ہیں اور وہ اندھا بنا ہوا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ نہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ جن کا نور فطرت قائم ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور تمام فرقوں جماعتوں گروہوں میں سے جس کسی نے بھی اس کا انکار کیا اس قرآن کا، فالنار موعدہ، تو اس کا وعدے کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے، آگ ہے. فلا تکو فی مریۃ منہ، تو تم اس بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہونا. انہ الحق من ربک، یہی حق ہے آپ کی رب کی جانب سے، یہ قرآن اور یہ نور فطرت. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹا افترا کرے اللہ پر، ایک بات اپنی طرف سے گھڑ کر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دے. اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، ان کی پیشی ہونی ہے. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور گواہی دینے والے اس دن گواہی دیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے جھوٹ بات منسوب کی تھی. یہ شرک کا پورا نظام گویا اللہ پر جھوٹ باندھنا افترا ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، تو سن لو کہ اللہ کی پھٹکار ہے ان ظالموں کے اوپر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. ویبغونها عوجا، اور اس میں اللہ کے دین میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوشش کرتے ہیں نکتہ چینی کی، عیب چینی کی. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت میں یہی لوگ ہوں گے کہ جو منکر ہوں گے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، یہی لوگ ہیں کہ جو آخرت کے بھی انکاری ہیں، منکر. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ کے قابو سے نکل نہیں سکتے زمین میں. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا. یضاعف لهم العذاب، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب. ما كانوا يستطيعون السمع، یہ لوگ سننے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے تھے. وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی دیکھتے تھے، یعنی دنیا میں اندھے اور بہرے بنے رہے دانستہ طور پر. تو پھر اب ان کا انجام جو ہے وہ یہ ہے کہ عذاب بھی اب دگنا کیا جائے گا. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں اور خسارے میں ڈالا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور کھو جائیں گے، گم ہو جائیں گے ان سے جو افطرا وہ کرتے رہے، جو اللہ پر تہمت جڑتے رہے اور شرک کرتے رہے، وہ سب باتیں ہوا ہو جائیں گی. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بلا شک و شبہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے عمل کیے. واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کی، غرور اور تکبر کرنے کی بجائے جھک گئے اللہ کے سامنے. اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے. ہم فیہا خالدون، رہیں گے اسی میں ہمیشہ. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، یہ جو دو گروہ ہیں جن کا ذکر ہے، ایک وہ شرک کر رہے ہیں اور اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت پہ اڑے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے نور فطرت ان کا برقرار ہے، اور پھر وہی آتی ہے تو اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. یہ جو دو فریق ہیں، کالاعمی والاصم، یہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہے، والبصیر والسمیع، اور دوسرا جو ہے وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے.